آپ دیکھتے ہوں گے ہر سال ہوتا کیا ہے میرے عزیزو، جانور ذبح ہو گیا، جو حصے دار ہیں اپنے اپنے حصے کا گوشت اپنے گھر لے کر کے چلے گئے، یا کسی نے اکیلے نے کوئی جانور ذبح کیا ہے تو اس نے بھی میرے عزیزو گوشت کی بوٹیاں بنوائیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب بانٹنے کا نمبر آتا ہے۔ بانٹنے میں آپ نے دیکھا تھیلیاں لانے کے بعد میں دو دو بوٹی اس کے اندر رکھنے کے بعد میں گھروں میں پہنچائی جاتی ہیں۔ جیسے احسان کر رہا ہے کسی کے اوپر، کسی پر احسان کا، ارے کس نے کہا تو 100 گھروں میں جا کر کے دے، کس نے کہا 100 گھروں میں جا کر کے دے، 10 گھروں میں دے، لیکن کم سے کم اتنا تو دے دے کہ دو ٹائم کی سبزی اس کے گھر بن جائے، 2 ٹائم کا کھانا اس کے گھر بن جائے۔ 2-4 بوٹیاں رکھنے کے بعد میں بہت بڑا سخی بن رہا ہے، 2-4 بوٹیاں پہنچانے کے بعد میں تو یہ سمجھ رہا ہے تو نے بہت بڑا کام کر لیا کہ فلاں چودھری صاحب کے یہاں سے گوشت آیا تھا، فلاں خان صاحب کے یہاں سے گوشت آیا تھا۔ ارے یاد رکھنا ایسا دینا کسی کام کا نہیں ہے، ایسے دینے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ کم سے کم اتنا تو دے دے کہ 1 کلو تو کم سے کم دے، کم سے کم آدھا 1 کلو تو ہونا چاہیے۔ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ حصے 3 کر لو اس کے جو گوشت لے کر کے آئے ہو، 1 اپنے لیے رکھو، 1 رشتہ داروں کے لیے رکھو، اور 1 حصہ غریبوں میں مسکینوں میں تم تقسیم کر دو۔ تو آؤ میرے عزیزو، تم 2 بوٹیاں دے کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے پورے سال کا کھانے کا انتظام کر دیا۔ ارے تمہیں تو اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں تو عطا فرمایا ہے، تم تو یہ گوشت جو قربانی کا ہے تم بانٹ بھی دو گے تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے کوئی کمی آ جائے گی، تمہیں تو اور مل جائے گا۔ جب یہ قربانی کے دن چلے جائیں گے ویسے تم کھا سکتے ہو، لیکن آؤ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جنہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا۔ کتنے گھر ایسے ہیں پورا سال گزر جاتا ہے لیکن وہ ترستے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے عزیزو قربانی کے گوشت میں سے غریبوں کا حق بتایا گیا ہے، تاکہ جنہیں پورے سال نہیں ملا ہے انہیں چند دن کے لیے تو گوشت مل جائے۔ اس میں بھی تو ان کا حق مار رہا ہے۔ یاد رکھنا تیرے مال میں، تیری قربانی میں، تیرے گوشت میں غریبوں کا حق ہے۔ اگر تو نے نہیں پہنچایا بروز قیامت تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو کم سے کم اتنا پہنچاؤ، کم سے کم اتنا تو دو کہ اس کے گھر میں 2-3 ٹائم کا کھانا بن جائے، اس کے بچے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا سکیں۔ اب تو نے 2-4 بوٹیاں دی ہیں، اب وہ اسے کھائیں یا اسے دیکھیں یا سونگے، کیا کریں ہمیں یہ تو بتاؤ۔ بانٹنے والے اتنی ناانصافی کیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر آپ نے قربانی کی ہے تو کسی اور پر اعتبار نہ کرو، بلکہ خود آپ اپنے ہاتھ سے غریبوں میں گوشت کو تقسیم کر کے آؤ۔ کسی پر بھروسہ نہ کرو، کیا معلوم بیچ میں ڈنڈی مار رہا ہے، اپنے گھر کی طرف لے گیا، اپنے گھر کو لے گیا، وہ دیا ہی نہیں اس نے غریبوں کا۔ کتنے لوگ بے ایمان تو بے ایمان ہوتا ہے نا، جو بے ایمان ہے وہ مرتے دم تک بے ایمان رہے گا، جس کی نیت میں کھوٹ ہے، جس کی دلالی کرنے کی عادت ہے وہ یہی عادت والا رہے گا، وہ ہر کام میں ہر چیز میں دلالی مارے گا، اسے کوئی مطلب نہیں کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے یا یہ دین کا کام ہے، یہ کیسا کام ہے کہ اللہ دیکھ رہا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ جسے دلالی مارنی ہے وہ دین کے کام میں بھی دلالی مارے گا۔ تو میرے عزیزو کیا حکم دیا گیا؟ 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور 1 حصہ غریبوں میں۔ اب غریبوں میں بھی بانٹ دیا، رشتہ داروں کو بانٹ دیا، یا ان کو بھی بنا کر کے کھلا دیا آپ نے۔ اب جو آپ نے اپنے لیے حصہ رکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے لیے جو حصہ رکھا ہے اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ تم اس گوشت کو جو گوشت اپنے لیے روکا ہے اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم 40 دن تک اسے رکھے رہو فریج میں، کہ 2 مہینے فریج میں رکھیں۔ ہاں تو اس حصے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے میرے عزیزو کہ آپ 40 دن تک رکھ کر کے کھا رہے ہیں اسے، اور آپ نے میرے عزیزو اسی قربانی کے گوشت سے پھر آپ نے محرم کا کھچڑا بنا لیا، آپ چہلم تک اس کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ طبیعت آپ کی کیسے اس چیز کو لے جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ آپ دکان پر گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں، آج کا تو پورا سسٹم بدل چکا ہے نا، تو آپ پوچھتے ہیں تازی ہے یا تازی نہیں ہے؟ اگر 1 دن پہلے کا بھی ہوا تو کوئی نہیں لیتا ہے، کوئی نہیں لیتا۔ 1 دن پہلے کا بھی ہوا، بولے نہیں لیں گے، پیسے دے رہے ہیں، ہمیں آج کا چاہیے، جو آج کاٹا گیا ہے جانور۔ جب وہ نہیں لیتے ہو تم تو یہ بتاؤ 1 دن پہلے کا تم نہیں کھا رہے ہو دکان سے جو خرید کر لا رہے ہو گوشت، تو جو قربانی کا گوشت ہے
چلو مانا گیا یہ ایک تبرک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو تم 50 دن تک، 40 دن تک، مہینے تک تم رکھ رکھ کے کھاؤ، ایسا بھی تو نہیں ہے۔ تو اسے ایک دن پہلے کا نہیں تم کھا سکتے، یہ 40 دن تک کھا رہے ہیں۔ کبھی کباب بن رہے ہیں، آج شامی کباب بنوا لو، آج اس کا تھوڑا سا درہ بنوا لو، اور پھر اس کے بعد میں اسٹو بنا لیا جائے گا، آج سیخ کباب بنیں گے، آج بریانی، یعنی روزانہ نئی سے نئی ڈش پہلے سے ہی ایک پیپر پر لکھ کر سب تیار کر لیا جاتا ہے کہ یہ بنے گا، یہ بنے گا، یہ بنے گا۔ ارے یار شرم آنی چاہیے، 10 دن، 20 دن، مہینوں تک گوشت فریج میں رکھ کر کھانے والوں، تھوڑی بہت تو شرم کرو۔ محرم کا کھچڑا اسی گوشت سے کھانے والوں، تھوڑی بہت تو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزو تمہیں تھوڑا بہت تو سوچنا چاہیے۔ پورے سال گوشت کھا رہے ہو، اس کا مقصد تو یہ نہیں تھا نا کہ تم اس کو رکھ کر کے کھاتے۔ ہاں تم نے پیسے دیے ہیں تو نہیں اب ہم گوشت کھائیں گے، اب تو ہم یہ جب تک کھائیں گے جب تک گوشت دوبارہ مارکیٹ میں نہیں آ جائے گا، جب تک ہم استعمال کریں گے۔ یار تو نے قربانی کے مقصد کو نہیں جانا، تو نے قربانی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ تو نے یہ سمجھ لیا تو نے بکرا کاٹ لیا تو اب میں اسے بکرے کو سب کو کھاؤں گا، کسی کو مجھے ایک بوٹی نہیں دینا ہے، چاہے مجھے 40 دن تک کھانا پڑے، پیسے خرچ کیے ہیں اب تجھے یہ سب کھانا ہے۔ ارے ذرا غور تو کر، قربانی کا مقصد تو یہ تھا، تجھے تیری نیت دکھانا تھی، تجھے تیرا ارادہ دکھانا تھا، مقصد دکھانا تھا کہ ہاں میرا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، چاہے ذبح ہونے کے فوراً بعد ہی سارا گوشت تقسیم ہو جائے، لیکن مجھے افسوس نہیں ہونا چاہیے، میں افسوس نہیں کروں گا، کیونکہ میرا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور سنت ابراہیمی کو مجھے ادا کرنا ہے۔ سارا بھی بڑھ جائے تو افسوس نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ تم نے ذبح کیا، ادھر غریبوں کی لائن لگی پڑی ہے، اب غریب تو بیچارہ منہ دیکھ رہا ہے، لائن لگائے پڑا ہے، اور تو سارا گوشت لے کے اپنے گھر آ گیا، فریج میں لا کر کے رکھ دیا تو نے، تو فریج میں 10 دن تک، اجی کہاں کے 10 دن، یہ تو میں نے ایک تھوڑی سی جو یہ منیمم تعداد بتائی ہے، بہت کم تعداد بتا دی میں نے دنوں کی، بہت آگے لے کر کے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، بانٹنے سے، خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے، غریبوں کو کھلانے سے کمی نہیں آیا کرتی ہے، بلکہ غریبوں کو جب آپ دو گے اور اس غریب کے دل سے دعا نکلے گی، قربانی کا گوشت جب تم اس کے گھر پہنچاؤ گے، 2-3 دن کا انتظام کر دو گے، 2-3 دن کا انتظام۔ یہاں ایک بات اور میں کہوں گا، ایک بات اور کہوں گا میرے عزیزو، جب آپ 1 کلو یا 2 کلو گوشت پہنچا رہے ہو تو کم سے کم 100-200 روپے اور ایکسٹرا دے کر کے آ جایا کرو۔ اس سے کیا ہوگا میرے عزیزو، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ گوشت تو دے کر کے آ گئے، اب نہ ان کے پاس میں کوئی مسالہ ہے، نہ ان کے پاس میں کوئی اور انتظام ہے، وہ کیسے بنائیں اس کو، تو کم سے کم 100-200 روپے دے کر کے آ جائیں تاکہ وہ اس کو بنا کر کے کھا لیں۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ کمی نہیں آتی ہے۔ آؤ اور پیچھے چلتے ہیں، تاریخ کو اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے پاس میں نا ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، میں بڑا غریب ہوں، اے اللہ کے پیغمبر، کئی دن مجھے فاقے سے ہو جاتے ہیں، مجھے کھانا نہیں ملتا ہے، کئی دن تک میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کریں اللہ سے کہ میری زندگی میں اللہ مجھے جتنا بھی عطا فرمائے گا، اللہ مجھے سب ایک ہی دن میں عطا فرما دے۔ وہ شخص آیا، غریب شخص تھا، کئی دن فاقے سے گزر جاتے، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں کہ جتنا بھی مجھے ملنا ہے سب ایک ہی بار میں مل جائے، ایک ہی دن میں مل جائے، پوری زندگی کا۔ آپ نے فرمایا جب پوری زندگی کا تو ایک ہی دن میں کھا لے گا یا ایک ہی دن میں لے لے گا تو تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے انکار کیا، لیکن وہ اصرار کرتا رہا، نہیں موسیٰ، نہیں اللہ کے پیغمبر، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مال عطا کر دے، پوری زندگی کا دے دے، ایک ہی بار میں۔ تو آپ نے فرمایا ایک ہی بار میں آ جائے گا، لیکن جتنے دن تک کھائے گا تو اسے پوری زندگی کا مل تو جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوگا تو تیرا انتقال ہو جائے گا، تو دنیا سے چلا جائے گا۔ کہنے لگا موسیٰ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کم سے کم پیٹ بھر کے جتنے بھی دن رہوں گا کھا تو سکوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرما لیا، اللہ نے اس کو مال بھی عطا فرما دیا۔
اب چند دن یا چند مہینے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یار اس شخص کا کیا حال ہے کہ جو دعا کروانے کے لیے آیا تھا اور کہتا تھا پوری زندگی کا مال ایک ہی دن میں مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب تک تو اس کا انتقال ہو گیا ہوگا، وہ دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ کسی بتانے والے نے بتایا موسیٰ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ جا کر کے دیکھیں، اس کو جب سے اللہ نے مال عطا فرمایا ہے نا، غریبوں کی لائن لگی رہتی ہے، غریبوں کی لائن، وہ لنگر لٹاتا رہتا ہے، تقسیم کرتا رہتا ہے، غریبوں کو کھلاتا رہتا ہے۔ عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا رزق تو پورا ہو چکا تھا، زندگی میں جتنا بھی اللہ نے اس کو رزق عطا فرمانا تھا سب ایک ہی بار میں عطا فرما دیا تھا۔ آخری یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ جب وہاں جا کر کے دیکھا نا میرے عزیزو، تو غریبوں کی لائن لگی پڑی ہے، غریب آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہاں تو لنگر لٹ رہا ہے۔ رب سے سوال کیا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ بڑا وہ چالاک انسان نکلا، بڑا وہ سیانہ انسان نکلا میرے عزیزو۔ آؤ ذرا غور تو کرو اس بات پر میرے عزیزو، جس شخص کی زندگی پوری ہونے والی تھی، رزق پورا مل چکا تھا، جس کو دنیا سے جانا تھا، آخر وہ مزید کیسے زندہ رہا؟ اس کی عمر کیسے بڑھ گئی؟ جواب آیا موسیٰ یہ شخص بڑا سیانہ نکلا، جب میں نے اس کو مال عطا فرمایا تو اس نے جمع نہیں کیا اس مال کو، بلکہ میری راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، غریبوں کو، میری جو غریب مخلوق ہے اس کو کھلانا شروع کر دیا۔ جب اس نے ایسا کیا تو وہ لوگ اسے دعائیں دینے لگے، اللہ اس کی عمر میں برکت کر دے، اللہ اس کے رزق میں برکت کر دے۔ ان لوگوں نے دعا کی، میں نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور میں نے اس کی عمر بھی بڑھا دی اور میں نے اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دی۔ رب کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی ہے۔ گوشت کو فریج میں رکھو گے تو اتنا ہی کم ہوگا تمہارا معاملہ، آگے کو کھانے نہیں ملے گا، یہ بھی دھیان رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے کہ گوشت ہی نہ ملے زندگی میں۔ یعنی یہ دیکھو، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اچھا خاصا مال عطا فرمایا ہے، کمی نہیں ہے۔ جو بیچارے مڈل کلاس والے نا وہ تقسیم کر دیتے ہیں، ان کے دل میں ہے تھوڑا بہت خوف، لیکن یہ تو مہینوں تک، دو مہینے تک کئی جانور کاٹ لیں گے پھر رکھ کے کھائیں گے۔ تو تھوڑی بہت میرے عزیزو، ایسا نہیں کہ کوئی حرام کام کر لیا آپ نے، لیکن کم سے کم جس کا یہ حق ہے اس تک پہنچائیں، اور جو مقصد ہے قربانی کا اس مقصد کو پورا کریں، دیں جتنا دیا گیا اللہ نے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا تھا، امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، آپ سے سوال کیا ہے علی مال میں کیسے برکت ہوگی؟ تو آپ نے بڑا شارٹ کٹ راستہ بتا دیا کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو جمع نہ کرو۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جو تالاب کا پانی ہوتا ہے وہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جو یہ نہریں ہوا کرتی ہیں یہ جاری رہتی ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں، تو ان کا پانی صاف ہوتا ہے، پینے لائق ہوتا ہے، استعمال کرنے لائق ہوتا ہے، دل چاہتا ہے اس پانی کو استعمال کرنے کو۔ یہی معاملہ مال کا ہے، تم جمع کرتے رہو گے تو وہ کم ہوتا رہے گا، کہیں نہ کہیں ایسی جگہ اٹھے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے، لیکن تم اسے خرچ کرو گے۔ ایسا نہیں اپنے اوپر خرچ نہ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، غریبوں کو بھی دو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ جب آپ جاری رکھو گے مال کو خرچ کرنا تو اللہ آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ تو سوچ بدلیں گے میرے عزیزو، تب کہیں جا کر کے برکتیں حاصل ہوں گی۔